جتنی جان مندی ہے اتنی جان لا کے سبحان اللہ چھوڑو. پھر ایک باری ایمان والوں سے خطاب ہے. ذرا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا. ایمان والوں سے خطاب ہے. ایمان والوں تم نہ کہنا، تم نہ کہنا، تم نہ کہنا. اس لیے کہ بندہ جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کون ہے، کہاں کا ہے، کیا ہے، اس میں پہلا ہے اس کی شکل و صورت، پھر آتا ہے لباس، پھر آتا ہے اس کے پاس کوئی پرسنل اپنی تعارف اور پہچان کے لیے کوئی ڈاکومنٹس. اور ان ساری چیزوں سے نہ پہچانا جائے تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے اس کی بولی، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور میرا رب ایمان والوں سے فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہنا. کریم مالک ایمان والوں کو ایمان والوں کی بولی سکھا رہا ہے اور کافروں کی بولی بولنے سے منع فرما رہا ہے. تو جس رب کی خیانت مومنوں کے لیے کافروں کی بولی بولنا برداشت نہیں کرتی، وہ رب کافروں کا یارانہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جو پروردگار مومنوں کو اپنی بولی سکھائے کہ ایمان والوں کی بولی بولنا، کافروں کی بولی کبھی نہ بولنا، تمہاری مشابہت ہو جائے گی. بولی کافروں والی بولو تو کافروں سے مشابہت ہو جائے گی. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کفر کی تشبیہ گوارا نہیں کرتا وہ کفر کی غلامی کیسے گوارا فرمائے گا اہل ایمان سے؟ لیکن ہم نے تقسیم کر ڈالی نا، اور تقسیم اتنی مضبوط ہو گئی کہ اب اس میں مجھ جیسے اور آپ جیسے بے بس ہیں. مسجد دی بولی ہو رہے، پارلیمنٹ دی بولی ہو رہے. جب ان مرزائیوں قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کافر اقلیت قرار دیا گیا اور ان پر چند مخصوص پابندیاں لگائی گئیں، تو اس سے پہلے جو بحث ہوئی، بحث کے آخری دن جناب والا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کہنے لگے علامہ شاہ احمد نورانی سے، مولانا میں اتنے دنوں سے جو باتیں سن رہا ہوں یہ مسجدوں کی باتیں ہیں، پارلیمنٹ کی باتیں نہیں. تو علامہ نورانی فرمایا اگر پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہے تو پھر جو بات مسجد میں ہوگی وہی پارلیمنٹ میں بھی کی جائے گی. اور پھر امام نورانی نے فرمایا بھٹو صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو 15 دن کی بحث سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں اور قانونی وزیر اعظم ہوں، اس اسمبلی نے مجھے الیکٹ کیا ہے. اگرچہ اب ماحول میں لفظ تو سلیکٹ مشہور ہو گیا لیکن میں بھولیا نا، اس اسمبلی نے مجھے الیکٹ کیا ہے. تو امام نورانی علیہ رحمت نے فرمایا اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کی کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اگر ویسی ہی کرسی میں منگوا کر آپ کے بالکل سامنے بیٹھ کے دعویٰ کروں کہ وزیر اعظم ملک کا میں ہوں تو آپ کا قانون کیا کہے گا؟ تو بھٹو صاحب کہنے لگے قانون آپ کو غداروں میں ڈکلیئر کرے گا اور آپ پر غداری کا اور ملک دشمنی کا اور فتنہ پھیلانے کا اور فساد پھیلانے کا مقدمہ چلے گا. تو میرے امام نورانی نے فرمایا اگر تیرے مقابلے میں میں کرسی لگا کے وزیر اعظم کا دعویٰ کرنا بیٹھ جاؤں تو میں غدار ہوں، اور جو میرے نبی کی ختم نبوت کے تخت کے سامنے اپنا کھوکھا لگائے بیٹھے تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول. وَلَا تَقُولُوا مومنوں تم نہ کہنا. کافروں والی بولی مومن کبھی نہ بولے، اس لیے کہ کوئی کافر کبھی مومنوں والی بولی نہیں بولتا. جیڑا تیرے گھروں بوئے اگوں گزرن سے تیار نہیں، تو دے ویڑے وچ جھاڑو لانے سے بھی منتظر ہے کہ بھیا کر.
یا اللہ کیا نہ کہیں؟ فرمایا مرا ہوا۔ کس کو نہیں کہنا؟ فرمایا من یقتل فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں قتل کیا جائے اس کو مرا ہوا نہ کہنا۔ مومنوں، یہ مومنوں کی بولی نہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ شہید کے لیے پابندی ہے کہ وہ مومن کے لیے پابندی ہے کہ وہ شہید کو زندہ کہے۔ تو جس نبی کی امت کا شہید زندہ ہے، خود نبی کی کیا مقام و حالت ہوگی؟ جو رب شہید کو مردہ کہنا گوارا نہیں کرتا، اگر نبی کو مردہ کہا جائے تو پھر اس کو کتنا کار آتا ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ لیکن اس کار کے باوجود اگر کسی کہنے والے کی بوتھی سلامت ہے تو اس شودے کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی نبی کے صدقے سلامت ہے۔ تم نہ کہنا یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اونچی بول، جیندے جاگدے ہو جان دفن نہ ہوئے، پھر بولو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ فلسفیوں نے مجھے بتایا کہ 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں حیات ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ میرے لیے بھی بات ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور جس کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں ذات کے لیے تو ہے ہی ہے۔ 3 چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں زندگی ثابت ہو جاتی ہے۔ کڑیاں کڑیاں جی؟ فرمایا حس، احساس، علم، خبر، حرکت، عمل، یہ 3 چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے۔ میرے آقا مولا ملجا مالا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف سر انور و اطہر و اقدس، میں نے کسی ذاکر کی زندگی میں کوئی کیسٹ نہیں یاد کی۔ حسین کٹا، حسین بچا، حسین اٹھا، بندے دا پتر بانے تیرے نال گلی ڈنڈا کھیلتا رہے ہیں۔ اس طرح نام لیتے ہیں نواسہ رسول کا۔ سکینہ آئی، سکینہ گئی، سکینہ تڑپی، انہوں آٹا پہ ادارے ہیں۔ چوڑے آ جاتے نو حیا کوئی نہیں آندی بے اس کرانے دے افراد دا نام کنج لینے۔ ہم ان لوگوں کی نگاہوں کا شکار ہوئے ہیں، ہم نے ان ہستیوں کا جھوٹا کھایا ہے، ہم نے ان کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں کہ جب سیدہ پاک کا نام آتا تھا منبر پہ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی جس بندے میں تھوڑی بہت حیا ہو وہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کا، بہن کا، ماں کا نام نہیں لیتا، کسی طریقے سے بات کرتا ہے۔ میرے آقا مولا ملجامہ و امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا خالی سر مبارک ہے، باقی پورا وجود الگ ہے۔ سر ہے نو کے نیزہ پر، سر ہے نو کے نیزہ پر، سر ہے نو کے نیزہ پر۔ اچھا ایک گل بھی کوئی نہیں جی، اچھا جی کیڑی گل ہے؟ ایک گل ہے کہ پیرانے پیر دستگیر نے عیسائیاں دا مقابلہ کر دیو، ایک بندے نو اٹھایا قبر وچوں جد جناب والا زندگی پتہ نہیں کتنی لمبی سی تے او کم دا میراثی سی تے بین بجادا بجادا اٹھ کے کھڑو گیا۔ میں کہ اے گل ٹھیک ہے؟ کہندا اے گل ٹھیک ہے۔ میں کہ اے ٹھیک نہیں۔ ہن ایتھے تک جدوں دنیا ستی طور تے کمینی ہو جائے تے تساں کیڑی تبلیغ کرنی تے کیڑا دین بیان کرنا؟ جس بندے نو اے بھی نہیں پتا دیہڑی جمعیا، راتی جمعیا، اسپتال جمعیا، یہ گھر جمعیا، وہ بھی محقق بنیا پھردا ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو صرف سر انور ہے، باقی آپ کا وجود مبارک الگ ہے، اور اس سر مبارک کو شہادت کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ اب میری شہادت کے بعد ماحول کیسا ہے۔ میں زندگی کی بات کر رہا ہوں جناب، زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ محسوس کر رہے ہیں میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب میرے قتل کر دیے جانے کے بعد ماحول میں کیا آوازیں گونج رہی ہیں۔ کہیں کوئی کہہ رہا ہے گل مک گئی، گل مک گئی، گل مکی نہیں،
لعنتیوں گلتے ہونے شروع ہوئیے. پورا حسین او کم نہیں کیتا انہیں جڑا خالی سر مبارک کرے گا. غلطے ہونی شروع ہوئی ہے. مکے گی جا کے قیامت تک تو پھر انجام ہوئے گا روز حشر. کیا خوبصورت بات کہی تھی حضور نصیر ملت نے. میں پہلے مطلب پڑھ لوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے, تھوڑا سا آپ کو مزاج سمجھ آ جائے, پھر دوسرا شعر سناؤں گا جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں.